اپنی تاریخوں میں، اپنی تفسیروں میں انبیاء کے اوپر گستاخی منطق کی ہوئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا ہوا۔ وہاں سے غیر مسلم جس طرح سلمان رشدی نے بھی مسلمانوں کی کتابوں سے وہ حوالے لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو توفیق ہی نہیں پڑھنے کی، نہ ہی کبھی آپ کو اس دلچسپی ہوئی آپ کی۔ تو مرزا صاحب علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹی روایات نہیں، میری بات ابھی ہو رہی ہے، موقع کیا ملے گا؟ تو مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں، ظاہر صاحب بات کر لوں میں، کیا ہو گیا؟ ابھی تو شروع ہوا زاہد ہوں میں، بھائی ان کیا کو ہو گیا؟ کمپلیٹ کرنے دیں، کیا ہو ایک گیا؟ منٹ۔ آپ کی بات زاہد سنی بھائی ہے نا میں نے، کمپلیٹ کر ذرا دیں۔ میوٹ کریں۔ چرچ بج رہے ہیں۔ ہاں سارے سلام کر لو ایک باری پہلے۔ چلے کریں۔ اچھا، مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی میں عیسائی پادریوں نے کتابیں لکھی گندی، جس میں ناپاک حملے انہوں نے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیے۔ تو مرزا صاحب علیہ السلام کو سمجھاتے رہے کہ یہ نہ کرو، یہ شریف لوگوں کی طینت نہیں ہے، تم نے دلیل سے بات کرنی دل سے بات کرو۔ تو جس طرح آج ختم نبوت کے مجاہد مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، دلیل سے بات نہیں کر سکتے۔ آگے آپ نے دیکھ لیا اس کا اظہار، ابھی ایک سیکنڈ ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے تھے کہ یہ طریقہ نہ اختیار کرو۔ تو پھر مرزا صاحب جب وہ نہیں رکے اور وہ کہاں سے نہیں رٹور میرا بھائی، تسی کر لو حضرت گل، مسیح آپ کر لیں بات یار، یار نہیں آپ کر لیں نہیں بات، ایک میری منٹ بات روک سنیں، جاؤ۔ نہیں میں آپ صرف کر آپ لیں کو بات نا، آپ کو آپ کر لیں بات۔ میں صرف کہنے لگا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ ہماری براڈ ہے، مسلمانوں کی براڈ نہیں ہے۔ مرزا صاحب نہ کریں۔ ایک منٹ بیچ میں نا کوئی نہ بولا کرے، مرزا صاحب بولنے دے ان کو نا، مرزا صاحب بولنے دے۔ ایک منٹ راٹھور بھائی، آپ نے اپنی بات یار بیچ میں کوئی بھی نہ بولا کرے، پھر وہ نا ایک جو بات جب کا نا وہ سارا وہ ہو جاتا ہے، جب تسلسل خراب ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی میں جب کتابیں لکھی عیسائیوں نے، پادری فتح مسیح کا نام خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے گندے عملے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے۔ اور کہاں سے حوالے وہ لیتے ہیں؟ وہ جو ہمارے پیارے مسلمان خاتم نبوت کے مجاہد بھائی ہیں نا، ان کی تفاسیر سے، ان کی تواریخ سے انہوں نے حوالے لے کر، سلمان رشدی نے بھی جو کتاب لکھی تھی اور جو رنگیلا رسول اور باقی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی ان کے حوالے وہ مسلمانوں کی تاریخ سے دیتے ہیں۔ وہ جو پکے مسلمان ہیں نا، ان کی تفاسیر سے حوالے دیتے ہیں۔ جس نے شرمندہ ہونا ہو وہ مجھ سے حوالہ مانگے، میں اس کو حوالہ دوں گا کہ آپ کے مفسرین نے اپنی کتابوں میں انبیاء کی توہین بھی کی ہوئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ کرتے تھے، حضرت السلام نے پہلے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، جب وہ نہیں باز آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹی روایات کی بنیاد پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرتے ہو۔ میں تمہیں تمہاری بائبل سے، جس کو تم انجیل سے، جس کو تم خدا کا کلام کہتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ رشد اور ہدایت ہے اور نور ہے، خدا کا کلام ہے، میں تمہیں اس سے بتاتا ہوں کہ اس میں جس کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کبھی بھی کسی کرسچن نے، اور مزے کی بات دیکھیں، آج تک میں نے وہ کوئی کرسچن نہیں پڑھا، ربی صاحب آئے ہیں شاید یہ بتا دیں، کہ جس نے کہا ہو کہ میرا صاحب آپ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری تو انجیل میں تو باتیں لکھی نہیں ہوئی۔ آج مسلمانوں کو یہ بات یاد آئی ہے، کس کو؟ مسلمانوں کو، جو کہتے ہیں ہم بہت غیرت مند ہیں، ان کو یہ یاد آیا ہے کہ اس انجیل میں تو باتیں لکھی نہیں ہوئی۔ اس وقت کے عیسائی جو پادری اور عالم دین تھے، جو ان سے بڑے مولوی تھے، ان کو کبھی بھی یاد نہیں آیا یہ کہنا کہ مرزا صاحب ہماری کتابوں میں تو باتیں لکھی نہیں ہوئی، آپ تو اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو یہ جرت نہیں کبھی ہوئی کہنے کی، کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی انجیلوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ الزامی طور پر ان کو جواب دینا، اور حضرت السلام نے اس الزامی جواب کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہے 2-3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا پہلا یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی کرنی یہ آپ کا حق ہے۔ نمبر 2، مسلمان اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے وہ مشتعل ہوتے تھے، ان کو غصہ آتا تھا، وہ نفرت کرتے تھے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ بائبل پڑھتے تھے، نہ وہ تورات پڑھتے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا۔ خود آپ کے ڈاکٹر سہار صاحب احمد صاحب کی گواہی ہے کہ مسلمان تو نہ تورات پڑھتے تھے نہ انجیل پڑھتے تھے، جواب کیا دیتے؟ تو مسلمان جو ہے اس سے مشتعل ہوتے تھے کہ یہ کیا کتابیں لکھ رہے ہیں اور ہم تو جواب نہیں دے سکتے، بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کھڈ میں۔ تو مرزا صاحب علیہ السلام نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ تم فکر نہ کرو، میں ان سے نبڑ لیتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تم نے تو کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں نے پڑھی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور مسلمانوں نے تحسین ان کو جو ہے نا داد دی مرزا صاحب علیہ السلام کو، کہ آپ نے ہماری طرف سے اسلام کا جو ہے جو یلغار تھی عیسائیوں کی، آپ نے مقابلہ کیا۔
تو آخر تک مرزا علیہ السلام کے وہ ممنون احسان رہے. لیکن جو ختم نبوت کے مجاہد مولوی ہیں یہ اس قدر نیک شریف لوگ ہیں، اتنے پاک باز ہیں کہ وہ اپنے محسنوں کو کافر اور ان کا گلا گھونٹتے ہیں اور ان کو کافر قرار دیتے ہیں. یہ ان کا جو ہے نا وہ کردار ہے. پھر اس میں آگے کیا تھا؟ اس میں یہ تھا، جو اس کی اگر تیسری وجہ یہ تھی کہ جب کوئی کرسچن یہ پڑھے گا کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے تو یا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر جو عیسیٰ علیہ السلام جن کو وہ یسوع مسیح کہتے ہیں وہ پاک باز بندے نہیں رہتے. اگر عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح ان کے پاک باز ہیں تو پھر انجیل میں جو باتیں لکھی ہیں وہ درست نہیں ہیں. اب جو کہ کرسچن ہے، اب اس کو ذرا بات کو غور سے سمجھیے گا. جو کرسچن ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یسوع مسیح جن کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ پاک باز بندہ نہیں تھا. وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ جب وہ باتیں سنے گا تو وہ انجیل کے اوپر غور کرے گا اور وہ کہے گا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کا کلام ہو جس میں ہمارے یسوع کے متعلق ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ پادری یسوع مسیح کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور ہماری اپنی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کی توجہ پھر قرآن کریم کی طرف ہوگی. قرآن کریم نے پوری سورت کا نام مریم رکھا ہوا ہے، اور پوری انجیل پڑھ جائیں اور مجھے بتائیں کہ جتنی تعریف حضرت مریم کی قرآن کریم نے کی ہے کیا انجیل نے کی ہوئی ہے؟ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، ختم نبوت کے مجاہدین کو. اس لیے وہ پھر جب قرآن کریم کی طرف توجہ کرے گا اور قرآن کریم میں دیکھے گا کہ عیسیٰ السلام کی کیا شان بیان ہوئی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی کیا شان بیان ہوئی ہے، تو وہ پھر قرآن کریم کی صداقت اس کے دل میں پیدا ہوگی. وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا اور آخر پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرے گا، مسلمان ہوگا. یہ تھی وہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی تھی جو حضرت مسیح السلام نے بیان فرمائی. باقی جو الزامی جواب کی جو داستانیں ہیں اور اسلامی لٹریچر میں یہ کس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے، یہ اگر موقع دیں گے تو میں اگلی دفعہ یہ بھی بیان کر دوں گا. جزاک اللہ جی. جی راٹھور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راٹھور بھائی اس میں یہ بات بھی شامل کر لیں، مسیح السلام کی یہ چند دن پہلے بھی میں تحریر پڑھ رہا تھا. حضرت مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ 30,000 اعتراضات ہیں جو اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسائیوں نے کیے ہیں. 30,000 اعتراض، اور وہ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ وہ مفسرین علماء اسلام نے وہ اعتراض کیے ہیں. بول لو ہاں جی بول لو. لیکن حضرت مسیح الصلوۃ والسلام ایک منٹ جہاں حضرت مسیح الصلوۃ والسلام نے کلیئر کیا ہے نا، وہ اس کے اندر یہی لکھا، جہاں بھی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بائبل کے یسوع کا ذکر کیا، وہ جو قرآن کے ہیں وہ نہیں ہے. جہاں بھی مخاطب ہے وہ قرآن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ بولا ہے. دونوں جگہ مخاطب انہوں نے کہا، جہاں میں نے مخاطب کیا وہ قرآن کے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، جو برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے جن کا ذکر قرآن میں مرزا ہے، صلی اللہ ان علیہ کا وسلم نے نہیں ہے. صاف یہ کہا ہے، میں نے کہا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا یہ صرف دعویٰ ہی کریں گے، نکلے گا بیچ میں کچھ بھی نہیں. مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے. پھر حوالہ چاہتے ہیں تو دے دو. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی میں نے درست الفاظ استعمال کیے ہیں، درست کہتے ہیں کھٹے کو، جو نامناسب الفاظ ہوتے ہیں، جو یعنی کہ سخت الفاظ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں جہاں پر بھی میرے درست کلمات ہیں وہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے رنگ میں رنگین ہو کر آیا ہوں. دیکھیں کوئی بھی مسلمان ہے وہ اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ فرعون نہیں رکھتا، ابو جہل نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا نام رکھتا ہے؟ ابو بکر، عمر، احمد، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں رکھتا ہے نام؟ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام رکھتا ہے، یا اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو اس نام سے پکارتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مثیل عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو اگر حضرت مسیح علیہ السلام اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کریں گے تو دوسرے لفظوں میں اپنی خود گستاخی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ساتھ مسیح بھی کہہ رہے ہیں. یہ بات عقل کے خلاف ہے، لیکن اس کے لیے عقل ہونا ضروری ہے بہت زیادہ.
ہاں ہوگی بات اب، ہاں میں بتاتا ہوں. ہاں بات یہ ہے، میں نے کہا تھا یہ تیسری دفعہ میں کہنے لگا ہوں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی غیرت ہے نا، اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے. جو ان کے علماء نے، مفسرین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، اس کو وہ ہضم کر گئے ہیں، سن کے انسنا کر دیا ہے. اس کا حوالہ بھی نہیں مجھ سے مانگا. کیوں؟ کیونکہ حوالہ مانگیں گے تو فتویٰ لگانا پڑے گا، فتویٰ لگانا پڑے گا تو ان کی وہ کریں گے اپنے حتم نبوت والے کہ دوبارہ یہ براٹ پر نظر نہیں کسی پر آئیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نہیں ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہوتی تو پہلے ان عیسائیوں کو پر لعنت بھیجتے جنہوں نے مرزا صاحب علیہ السلام کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور سارے مسلمان اس وقت بیٹھ کے بھیگی بلی کی طرح بیٹھ کر سنتے رہے، اور ان کو جرت نہیں تھی کہ وہ، کیونکہ حکومت انگریزی کی تھی تو وہ وہاں پر تو ہاتھ تو اٹھانے دے نہیں سکتے تھے. وہ تو زبان سے ہی کر سکتے تھے وار. تو زبان سے وار کیسے کرتے جب پڑھ ہی کچھ نہیں ہوا تھا؟ تو ان پڑھ تھے، پتہ ہی کو نہیں تھا کسی بات کا، جواب کیسے دیتے؟ تو اس وقت کے مسلمانوں کو غیرت آئی، اور نہ ہی حتم نبوت کے مجاہدوں کو غیرت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر گستاخی ہو رہی ہے. اور کیا ہے مرزا صاحب کو رہیں جی کہ آپ عیسیٰ السلام کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرضی کہتے رہیں عیسائی، آپ کیوں کہہ رہے ہیں عیسائیوں کو کچھ بھی؟ یہ ہے بات. وہ اس لیے عیسائی اور حتم نبوت کے مجاہد کٹھے بیٹھتے ہیں جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں جی کہ آپ انسانوں کی بات نہ کریں، آپ نبیوں کی بات کریں. بھئی مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ ہے امتی نبی ہونے کا. امتی کہتے اس کو ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو. اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کس لیے پھر کہتے ہیں؟ وہ علماء اپنے آپ کو کس لیے علماء کہتے ہیں؟ آپ ان کو دین کا وارث کس لیے کہتے ہیں؟ اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو مرضی کر سکتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کریں تب بھی کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو صرف عالم ہے، وہ کون سا نبی ہے؟ تو جو عالم ہو وہ اگر شراب پیے تو وہ جائز ہے، اور اگر نبی پیے تو وہ ناجائز ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں. عالم جھوٹ بولے تو وہ جائز ہے، اور نبی بولے تو وہ ناجائز ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں بات. بھی بات یہ ہے کہ جب مسیح نے آنا تھا، امام مہدی نے جب آنا تھا، اس نے غلطیوں کی اصلاح کرنی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں ہی جو مسلمان ہیں وہ غلط ہوں گے. ظاہر ہے کچھ باتیں ان میں ٹھیک ہوں گی، جو غلطی ہوگی اس کی نشاندہی کرنی ہے. ظاہر ہے اگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، 5 ایمانیات پر ان کا ایمان ہے. تو اس کی کیا اصلاح کرنی ہے امام مہدی نے؟ وہ تو آگے مان رہے ہیں. جس چیز کی غلطی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے نا. اگر انہوں نے حرکت غلط کی ہوتی کہ انہوں نے جو الزامی جوابات دیے ہیں مسلمانوں نے، ابن قیم وغیرہ نے، اگر وہ غلط دیے ہوتے تو یقیناً مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے وہ جواب ٹھیک دیے تھے، اس لیے مرزا صاحب اسلام نے ان کی اصلاح نہیں کی، کیونکہ وہ اصلاح کے قابل نہیں تھے. تو جو اصلاح کے قابل چیز تھی انہوں نے بتانی تھی. یہ کیا دلیل ہے جی؟ چونکہ یہ مسلمان علماء کرتے رہے ہیں تو آپ ان کا حوالہ دیں، کسی نبی کا حوالہ دیں. آپ کسی نبی کا حوالہ دیں جو خاتم النبیین ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں، کسی نبی کو خاتم النبیین بتا دیں، بتائیں. چلے ایک منٹ، میں نا یہ القاری محمد شکیل صاحب، السلام علیکم. محمد شکیل احمد الحسینی صاحب. ہاں ہاں جی جی، بھائی جی. ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. کون پہلے بول رہے ہیں بھائی؟ میں ہوسٹ بول رہا ہوں، مانی میرا نام ہے، پیار سے مانی کہتے ہیں، غصے میں کچھ بھی کہہ لیں. تو اہل سنت والجماعت سے قاری صاحب. جی جی. چلے یہ ان سے ہو جائے تو پھر انشاءاللہ پھر آپ سے کرتے ہیں. چلیں اچھی بات. ہاں جی بول لیں.
کیا سوال انہوں نے پوچھا ہے؟ صرف سوال دہرا دے کوئی بندہ. میرا صاحب ذیلی بروزی ہیں وہ تو ٹھیک ہے. جی جی. کیا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ کس نبی کے اوپر الزامی جواب دیے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات کے اوپر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی چل ذات کر کے کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں دیا کبھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ذیل بروز کیا ہوتا ہے؟ ذیل بروز میں بتاتا ہوں آپ کو. ذیل بروز الزامی جواب دینے کے لیے آپ کو نظر آیا ہے. ذیل بروز کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس رنگ میں کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل فرما بردار ہو جانا. اس کو کہتے ہیں فنا فی رسول کا مقام. ذیل بروز کا مطلب یہ ہے کہ الزامی جواب دیتے تب ذیل بروز بننا تھا. یہ ذیل بروز کی تحریف ہے. ربی صاحب کا مائک آن ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں لگتا ہے. یہ میرے صاحب کریں بات آپ. جی یہی ان کو سمجھا دیں. ایک منٹ یہی ان کو سمجھا دیں جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذیل بروز کا یہ مطلب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ عصمت کو، آپ کی عزت کو قائم رکھا ہے اور محفوظ رکھا ہے. جو بائبل میں دیکھیں، آپ نے بائبل نہیں پڑھی. بائبل میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کیا تھے؟ وہ چور تھے، بٹمار تھے، وہ ڈاکو تھے. اب مرزا صاحب نے ان کے اس مضمون کو پیش کیا ہے کہ یہ بائبل والا مسیح ہے جو تم پیش کر رہے ہو، اور ہم اس مسیح پر ہمارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ نبی چور بٹمار اور ڈاکو نہیں ہو سکتا. یہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. اس بات کو فالو کریں کہ مرزا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. کیوں کہ یہ مرزا صاحب نے بات پیش کی اس لیے کہ مرزا صاحب کا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ جو بائبل ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے، عیسائی یہ کہتے ہیں، کرسچن یہ کہتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے، خدا نے نازل کی ہے. ہم کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو اب ہمارے پاس ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے. یہ لوکا کے مطابق ان لوگوں کے پاس سلسلہ وار باتیں پہنچیں اور انہوں نے لکھ لیں. یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور مرزا صاحب اس بات کو اپنی کتابوں میں یہ فرما رہے ہیں. جب انہوں نے عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے، شیشہ دکھانے کے لیے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بکواس بازی کرتے ہو، تبرہ کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، اور اپنی بائبل میں اپنے مسیح کا حال دیکھو. تمہاری بائبل تمہارے مسیح کو کیا کہتی ہے؟ نعوذ باللہ، جو شرابی تھا، مربی جو صاحب سوری، مربی صاحب ایک مجھے صرف 10 سیکنڈ دے دیں. خرم بھائی موجود ہیں آپ؟ خرم بھائی، شہزاد خرم بھائی موجود ہیں یا؟ ٹھیک ہے، نیچے جو موڈ موجود ہے نا، نیچے کون موڈ ہے؟ ایک منٹ. زیبی تم نے، میں نا چھوڑ کر جا رہا ہوں گاڑی میں ہی، تو یہ کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ میں بس وہ مسجد مبارک آیا ہوں، نماز کے لیے جانے لگا ہوں اندر، تو پھر کنٹرول کر لینا اس کو نا. زیبی موڈ ہے لیکن ابھی ستا پیا بیچارہ. نہیں زیبی اوکے، زیبی کنٹرول کر لینا. پھر جب تک نادر بھائی کو دیکھتے رہنا، جیسے ہی وہ آئیں گے تو پھر ادھر لوگوں کو بتا دینا. میں فون چھوڑ کر جا رہا ہوں گاڑی میں. جزاک اللہ. کریں مربی صاحب، سوری، کنٹینیو. یہ کیا نام ہے، یہ قاری محمد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں.
قاری محمد صاحب سے کر لیتے ہیں بات. زاہد صاحب تھوڑا سا ویٹ کر لیں, اگر قاری محمد صاحب اویلیبل ہیں, نہیں اویلیبل تو پھر آپ ہی کر لیں بات, کوئی مسئلہ نہیں. قاری محمد شکیل. ہاں جی جی جی. یار دیکھیں اب اس طرح یہ تو زیادتی ہے نا. اب رتھوڑ بھائی آپ کو حوالہ انہوں نے پڑھ کے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ یوز کیا یا جو بھی لفظ یوز کیا ہے, میں جہاں بھی ان کو جواب دے رہا ہوں میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں, چاہے لفظ عیسیٰ کا استعمال کیا چاہے جس کا بھی استعمال کیا, یہ بات کو آپ سمجھ جائیں. دوسری بات جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں الزامی جواب نہیں دیے, وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دجال سامنے نہیں آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا کہ دجال مسیح کے زمانے میں سامنے آئے گا اور مسیح اس کا مقابلہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال کھل کے سامنے ہی نہیں آیا ہوا تھا, سمجھ گیا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ساتھ مناظرہ یا مقابلہ بھی نہیں کیا. میں اس پر ایک بات کہنی چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ سیدنا ایک حضرت سیکنڈ دیں اقدس ایک ہے سیکنڈ دیں پھر آپ اس کو جاری رکھیں. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ان کے پاس تاریخ ہے ثابت؟ قرآن کریم میں لکھا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے انبیاء کو گالیاں نکالتے تھے, ان کی توہین کرتے تھے. کیا یہ ہے ان کے سامنے؟ تو وہ بتا دیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کریں بات. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے ہیں, 600-700 سال بعد. آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ہاں میں نے بتایا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کا جواب پہلے دے دیا تھا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے نا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیا. اسی طرح مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی ذات کے اوپر کبھی, ہاں یہ بات نہیں کر رہے, مرزا صاحب علیہ السلام نے بھی اپنی ذات کے اوپر کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیا. کیونکہ ایک ہے کہ میرے ساتھ مجھے کوئی کون کہتا ہے, میری بات سن لیں پہلے سائے صاحب. ایک یہ ہے کہ مجھے کوئی کون کہتا ہے, یہ ہے میری ذات. ایک یہ ہے کہ میرے پیارے کو کوئی کون کہتا ہے, دونوں باتوں میں فرق ہے. مرزا صاحب علیہ السلام کے دونوں سنتیں موجود ہیں. جب آپ علیہ السلام کی ذات میں کسی نے کچھ کہا آپ نے خاموشی اختیار کی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی نے گستاخی کی تو آپ نے اس پر خاموشی نہیں اختیار کی. مثلا جو پنڈت لیکھ رام تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا, تو وہ ریلوے اسٹیشن پر جب ملا تو اس نے سلام کہا حضرت السلام کو. السلام نے جواب نہیں دیا, 3 دفعہ اس نے سلام کیا, حضور نے منہ پھیر دیا. تو ساتھ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ حضور لیکھو سلام کرتا ہے. تو حضرت السلام نے فرمایا کہ ہمارے نبی کو تو گالیاں نکالتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے. تو حضرت مسیح السلام کا اپنی ذات, یہی کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اوپر کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے تھے. آپ ساری تاریخ پڑھ جائیں, اسلام کی سیرت پڑھ جائیں, مجھے آپ بتائیں ایک واقعہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی غیرت کی بات آتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے دنیا پر آئے تھے. تو دونوں باتوں میں فرق ہے, اس بات کو سمجھیں. صرف جذبات کی رو میں رد قادیانیت کے پیچھے نہ پڑ جائیں, ان دونوں باتوں کے فرق کو سمجھیں. نہیں لیا ہوا, بتائیں کہاں لیا. بتائیں, ہاں بتائیں, وہ پیش کریں, اس کو پیش کریں نا, اس کو ہاں پیش کریں نا, اس کو یہ پیش کریں. ہزار لانتے ہیں وہ ازواج مطہرات کے خلاف بکواس کرنے والوں کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں وہ کریں گے نا, اپنے وہ میں نے کہا خلاف. وہ نہیں بتائیں گے آپ, وہ نہیں کریں گے نا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالیں, وہ ازواج مطہرات کو نکالیں, یہ ہضم کر جائیں گے. عبداللہ تم کیا تھا, عبداللہ تم کون تھا, کیا کرتا تھا وہ, کیا کرتا تھا وہ, کیا کرتا تھا وہ. عبداللہ آدم کے ساتھ آپ کا کوئی پرسنل معاملہ تھا؟ عبداللہ آدم کے ساتھ آپ کا کوئی پرسنل کوئی جھگڑا تھا, ذاتی کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ کوئی خدا کا خوف کرو زائد, کوئی خدا کا خوف کرو ظاہر, کوئی خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو زائد. ایک طرف اسلام مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو, ایک طرف کوئی بھی غیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دکھاتے تم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی, بھائی مسئلہ یہ تھا, مرزا صاحب کا کوئی ذاتی مسئلہ تو تھا ہی نہیں عبداللہ آدم کے ساتھ. کیا ذاتی مسئلہ ہو سکتا تھا کسی کے ساتھ؟ عبدو صاحب کریں بات آپ.
कोई बात एमपी किसी को बात ये गाली नहीं है देता, कोई बात ये एमपी है, मेरे साहब को गाली नहीं देता। बात सुने हाँ तो आपने जाहिद मेरे साहब साहब, को गाली दी हुई हैं, आप किसी को क्या कह सकते हैं? बा- तो मैंने कहाँ दिए, साबित कर दें जम्बा साहब को। तो मैं भी कह रहा हूँ, हतम नूर की इजाज़तों की बात कह रहा हूँ, मैं भी हतम नूर की इजाज़तों की बात कर रहा हूँ। हम्म तो सारी बात का, इतनी तकरीर का मुझे फ़ायदा क्या हो? फिर आपने वही बात कर दी है। तो फिर आप खत्म कोर्स पे पूरा अमल कर रहे हैं कि जो मर्जी जवाब दे, कहना जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपने ये सारी बात तो पहले की है, फिर से वही बात कर दिया हर पे। तो सुना क्या फिर आपने? क्या आप दोहरा सकते हैं मैंने क्या जवाब दिया था आपके सवाल का? जो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था वो दोहरा सकते हैं आप, बराए मेहरबानी? ठीक है, बस ठीक है। नहीं, आप ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया हूँ बात, जाहिद मैं जाहिद समझ गया साहब हूँ, मेरे ख्याल मैं से समझ गया हूँ। जाहिद साहब मेरे ख्याल से आप बस करें, नए नए बंदे को, किसी नए बंदे को मौका दें आप। हाँ जल्दी करें, हाँ जल्दी से दे दें। अच्छा बात सुने, अपना माइक बंद करें और मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। बात यह है, बा, नहीं बात सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में राठौर साहब ने 3 या 4 दफ़ा ये बात बताई है कि क्रिश्चियन पादरी ब्रिटिश दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताबें लिखते थे और गंदी गालियां लिखते थे। इस आदमी को एक ज़रा भी शर्म नहीं आई और ज़रा भी गैरत नहीं आई कि मेरे रसूल को कोई क्यों गालियां दे। एक बार भी इसने बात नहीं की और बार बार कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा। भाई एक बात यह है कि आपके सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। अब आपका ऊपर बिठाना मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं उतार रहे, जबकि आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका है। आपको इनको चाहिए कि आपको उतार दें। भाई जो सवाल किया था जवाब दे दिए। यही दूसरी मैं कह बात रहा ये हूँ है, सुने जाहिद साहब, बात अब सुने मेरे ख्याल बात से सुने, बस करें अब आप। ये बात जो मैं करने लगा हूं इसको लिख लें। इस इस बात को लिख लें जो मैं बात करने लगा हूं कि इस दुनिया में जब भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर किसी ने कोई किताब लिखी, कोई हमला किया या कार्टून शाया किए, सबसे पहले आगे बढ़कर अहमदिया मुस्लिम जमात उसका इल्मी जवाब देती है। सलमान रुश्दी ने 1989 में किताब लिखी थी, उसका जवाब सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला ने दिया था। उस जवाब को जमात अहमदिया ने दुनिया की बड़ी बड़ी ज़ुबानों में तर्जमे करवा के उसको शाया करके करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में तकसीम किया। और इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको जर्मन और उर्दू ज़ुबान में सलमान रुश्दी की किताब का दिया हुआ जवाब दिखा सकता हूँ। इंग्लिश में उसके तर्जमे किए गए, फ्रेंच में किए गए, दुनिया में तकसीम किया गया। आप लोग मुर्दा बांध के उस वक्त कब्रों में लेटे होते हो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया जाए, और जब मिर्ज़ा साहब का नाम आए तो उठ के फ़ौरन हमले करने शुरू कर देते हो। मैं इसका आखिरी जुमला ये बताता हूँ कि इस दुनिया में एक भी नबी ऐसा नहीं आया जिसके मुखालफिन ने उसकी ज़ात मुक़द्दस पर हमले ना किए हों। सबसे बड़े और सबसे सब सच्चों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उनकी ज़ात मुक़द्दस पर दुश्मनों ने जो हमले किए, पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस को। दुश्मन जो होते हैं वो तो पत्थर भी मारते हैं। अगर आज मिर्ज़ा साहब होते तो यकीनन आपने पत्थर भी मारने थे। अब इसको उतार दें, इसको हमने जवाब दे दिया, इसका 1 मिनट भी इधर बैठना बर्दाश्त नहीं है। ये नए नए जो भाई हैं, एक मिनट जाहिद साहब बस करें यार प्लीज। नए भाई हैं वो बार बार आपकी वजह से चले जाते हैं, आपकी वजह से चले जाते हैं यार, वो बस करें। कारी मोहम्मद साहब, चल एक जुमला कहें, एक जुमला कहें, एक जुमला सिर्फ।
چلے ٹھیک ہے جزاک اللہ ہو گیا یہ یار 2 نئے بندے آپ کی وجہ سے بار بار چلے جاتے ہیں، بس کریں اب۔ بات سنیں، یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید گفتگو کی جائے۔ ظاہر صاحب خاموشی سے بیٹھ جائیں اب۔ ٹھیک ہے ہو گئی آپ کا ایک جملہ ہو گیا، بس کریں 1 منٹ ٹھیک ہے ہو گئی آپ کا ایک جملہ ہو گیا، بس کریں 1 منٹ۔ یہ یاسر علی صاحب آئے ہیں اور قاری محمد شکیل صاحب ہیں، قاری محمد شکیل احمد اور یاسر۔ جی قاری صاحب آپ پہلے آئے ہیں، آپ کریں بات۔ ہاں جی کریں ان سے بات، یہ یاسر بھائی سے کر لیں، پھر کرتے ہیں۔ آپ کر لیں، آپ 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سٹارٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا میں کیا بات کروں، کوئی بتائیں گے تو پھر ہی ہیں۔ آپ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں سب سے پہلے تو۔ کیا آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یا اہل حدیث ہیں، یا یہ تفریق چھوڑیں، اچھا آپ سوال کریں کوئی۔ نہیں سوال تو ہم اپنے آپ کو سوال کے لیے پیش کرتے ہیں، ہم سے آپ سوال کریں، ہم سے بات